میں بہت پریشان تھا کیونکہ میں جب بھی شادی کرتا تو میری بیوی حاملہ ہوتے ہی اچانک غائب ہو جاتی۔ پہلی بیوی کی بار تو میں یہی سمجھا کہ شاید وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، یوں دوسری شادی کی، مگر جو ہی وہ حاملہ ہوئی تو وہ بھی غائب ہو گئی۔ یوں 4 بار ایسا ہو چکا تھا۔ اب تو سبھی پریشان تھے کیونکہ سب نے انہیں بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی بیوی نہ ملی۔ اب تو میں شادی کے نام سے ہی ڈر گیا تھا، مگر ایک دن اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، میں بانجھ ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں بچہ ہی نہ جنوں گی۔ میں مجبوراً مان گیا اور شادی کر لی، مگر شادی کی رات پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو… سرمت، تم اپنی بیوی کے قدموں میں ہی پیچھے چلے جا رہے ہو۔ تم مرد ہو، مرد بن کر دکھاؤ۔ عورت کو جتنا دبا کر رکھو گے وہ دبتی جائے گی، اور ذرا سے نخرے اٹھاؤ گے تو وہ تمہیں اپنا غلام بنا کر ہی دم لے گی۔ جبکہ مرد تو سرتاج ہوتے ہیں، مرد روب اور دبدبے والے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میری 2 شادی شدہ بہنیں میرے گھر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی تھیں کیونکہ میری بیوی حاملہ تھی۔ میں پہلی دفعہ باپ بننے والا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں تو اپنی بیوی کے لیے فروٹ کاٹ کر کمرے میں لے کر گیا ہوں تو انہیں لگا کہ شاید میں جورو کا غلام بن چکا ہوں۔ میں اپنی بہنوں کی باتیں سن کر مسکراتا رہا۔ وہ جب چپ ہوئی تو میں بولا، باجی، کل میں آؤں گا آپ کے شوہر کے پاس تو یہ ساری باتیں ان سے کروں گا کہ میری بہن کو تو غیرت مند مرد پسند ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امی غصے سے بولی، اور سمجھاؤ اپنے بھائی کو، وہ تو تم لوگوں کا ہی گھر اجاڑنے کی ٹھان بیٹھا ہے۔ میں امی کی اس بے تکسی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا تھا اور بولا، میں مذاق کر رہا ہوں، مہرو کی طبیعت خراب تھی تو اسی لیے اس کے لیے فروٹ لے گیا، اس میں کوئی بڑی بات تو تھی نہیں۔ امی، آپ تو دیکھتی ہی ہیں نا کہ اس نے اپنی کم عمری کے باوجود کس طرح پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، کس طرح میرا خیال رکھتی ہے۔ وہ سچ میں بہت اچھی بیوی ہے۔ فرزانہ باجی غصے سے بولی، جاؤ سرمت، اپنی چہیتی بیوی کو باہر لے آؤ، ہم اسے مبارکباد دے دیں، پھر ہم نے اپنے گھروں کو بھی جانا ہے۔ ہمارے شوہر کون سا تمہارے جیسے اچھے ہیں جو ہماری غیر موجودگی میں گھر کے کام کرتے پھریں۔ مجھے اس بار بھی اپنی بہن کی بات سن کر ہنسی آ گئی تھی۔ دراصل میں اس قدر خوش تھا کہ مجھے کوئی بات تنگ نہیں کر رہی تھی۔ باپ بننے کی خبر نے مجھے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور بولا، مہرو، آ جاؤ باہر، اگر طبیعت سنبھل گئی ہے تو۔ مہرو نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جلدی سے کمرے میں داخل ہوا کہ کہیں اس کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا، مجھے لگا وہ واش روم میں ہوگی۔ میں نے واش روم کے دروازے پر دستک دی، تب بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ میں تو ششدر تھا کہ مہرو کہاں جا سکتی ہے، چھوٹا سا تو ہمارا کمرہ تھا، وہ اگر کمرے میں ہوتی تو نظر آ جاتی، اور پھر ہم سب تو باہر برآمدے میں ہی بیٹھے تھے، وہ تو باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تبھی میری دونوں بہنیں کمرے میں آ گئیں۔ وہ بولی، لگتا ہے بھابھی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ہم نے سوچا کمرے میں ہی آ کر مبارکباد دے دیتے ہیں۔ بولتے بولتے وہ دونوں چپ کر گئی تھیں، پھر بولی، سرمت، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں شدید گھبرایا ہوا تھا۔ میں بولا، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ فرزانہ باجی نے اچانک ہی بیرونی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا اور بولی، وہ دیکھو سرمت۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کھڑکی کے پاس آ گیا جو گلی کی جانب بنی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ اتنی کشادہ تھی کہ اس میں سے کوئی بھی اندر یا باہر جا سکتا تھا، اسی لیے میں اسے ہمیشہ تالا لگا کر رکھتا تھا۔ تالا نیچے کھلا پڑا تھا۔ ریحانہ باجی نے جلدی سے الماری کھولی اور بولی، سرمت، دیکھو تو، اس میں تو تمہاری بیوی کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور الماری دیکھنے لگا۔ اس میں مہرو کے کپڑے اور زیورات وغیرہ سب کچھ غائب تھا۔ فرزانہ باجی بولی، سرمت، لگتا ہے تمہاری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ وہ بات تھی جو میں ہرگز بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں تو زمین پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ امی بھی کمرے میں آ چکی تھی، وہ مجھے ہی کوسنے لگی تھی۔ وہ بولی، میں نے بہت سمجھایا تھا کہ اپنی بیوی پر ذرا سختی کرو، اس کو اتنا سر پر مت چڑھاؤ کہ وہ یوں منمانی کرتی پھرے۔ اب جو ہو گیا ہے اس کو بھگتو۔ میری بہنوں نے مجھے دلاسا دیا۔ انہوں نے ہی ادھر ادھر سب کو فون کر کے مہرو کے بارے میں پوچھا۔ سب نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ ہماری طرف تو نہیں آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بولا، مہرو،
تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے مگر ابھی تک مہرو کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ میں ہر وقت پریشان رہتا تھا، بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، دل کرتا تھا کہ اس پوری دنیا کو فنا کر دوں۔ سچ کہوں تو مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری مہرو مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، کیونکہ وہ تو بہت اچھی تھی، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ مجھے مہرو کی بے وفائی پر یقین آنے لگا تھا۔ اب مجھے اپنے بچے کی فکر رہتی تھی کہ نہ جانے مہرو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ میں اس کے غم میں گھلتا رہتا تھا، ہر وقت غصہ مجھ پر حاوی رہتا تھا۔ ایک دن میرا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو چکا تھا کہ میں زمین پر گر پڑا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو ہسپتال میں ICU میں پڑا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو نرس نے شکر ادا کیا۔ وہ بولی، ہمیں تو لگتا تھا کہ آپ کومے میں چلے جائیں گے۔ امی اور بہنیں بھی کمرے میں آ چکی تھیں۔ شاید انہیں علم ہو گیا تھا کہ مجھے ہوش آ گیا ہے۔ وہ مجھ سے لپٹ کر روتی رہی تھی۔ ریحانہ باجی بولی، سرمت، تمہیں اپنا خیال نہیں ہے تو ہمارا ہی خیال کر لو۔ ہمارا میکا تمہارے دم سے ہی تو آباد ہے۔ اگر خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم دونوں بہنیں اجڑ جائیں گی۔ ہماری ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ میں مزید کچھ دن ہسپتال میں رہ کر گھر آ گیا تو میری والدہ نے ضد پکڑ لی کہ وہ میری شادی کروا کر ہی رہیں گی۔ میں بار بار انکار کرتا تو امی نے مجھے دھمکی دے دی کہ اگر اب تم نے انکار کر دیا تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے چپ اختیار کر لی تھی۔ میری بہنیں ہی نہ جانے کہاں سے میرے لیے ایک نوعمر لڑکی ڈھونڈ کر لے آئی تھیں۔ میری شادی انہوں نے بڑی خوشی خوشی کی تھی، مگر اس بار میں خوش نہیں تھا۔ میری دوسری بیوی میری سیج پر سجی بیٹھی تھی، جبکہ میں صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ تبھی میرے کانوں میں چلبلی سی آواز گونجی تھی، سرمت جی، آپ کی تو دوسری شادی ہے۔ آپ کو تو علم ہونا چاہیے نا کہ شادی کی پہلی رات بیوی کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے منہ دکھائی کے تحفے میں انگوٹھی دی جاتی ہے، جسے وہ ساری زندگی اپنی انگلی سے جدا نہیں کرتی۔ کبھی کبھار اگر وہ انگوٹھی گم بھی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی میں بہت لڑائی ہوتی ہے، لیکن جب انگوٹھی واپس مل جاتی ہے تو ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنی بیوی کی زبان سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اس نے آنکھیں مٹکائیں اور بولی، کیوں سرمت جی، آپ ڈرامے نہیں دیکھتے کیا؟ مجھے آمنہ کی بات سن کر ہنسی تو آئی تھی، مگر ایک بار پھر سے میں صوفے پر ہی لیٹ گیا اور خود کو سنجیدہ ظاہر کیا۔ اب کی بار جب میں لیٹا تو وہ تب گئی اور بولی، مانا کہ آپ کو بہت نیند آئی ہے، مگر میں آپ کو تب تک سونے نہیں دوں گی جب تک آپ مجھے انگوٹھی تحفے میں نہ دے دیں۔ میں نے صبح اپنی سہیلیوں کو تحفہ بھی تو دکھانا ہے نا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف اچھال دی اور بولا، یہ لو، خود ہی پہن لو۔ مجھے لگا تھا وہ ناراض ہو جائے گی، مگر اس نے جلدی سے ڈبیا کھولی اور انگوٹھی نکال کر پہن لی اور بولی، یہ اچھی ہے۔ میں مسکرا دیا تھا۔ آمنہ چلبلی سی لڑکی تھی، سارا دن بولتی رہتی۔ آمنہ کی سنگت میں مجھے اپنے غم بھولنے لگے تھے۔ میری بہنیں گھر آئیں تو میں نے ان کا صدقے دل سے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈی ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ ریحانہ باجی بولی، لیکن ہم تو اسے بھابھی بنا کر خوش نہیں ہیں، وہ تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی۔ تم نے ملازمہ تو رکھ دی ہے، مگر امی کو تو تم جانتے ہو نا، انہیں ملازمہ کے ہاتھ کی بنی چیز اچھی نہیں لگتی۔ تم اپنی بیوی سے کہو کہ گھر کے کام کاج سیکھے۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ میری بیوی آمنہ امید سے ہے۔ میں بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ میں نے یہ خبر اپنی بہنوں کو دی تو وہ مبارکباد دینے چلی آئی تھیں۔ ان دنوں آمنہ کو ہر وقت کچھ کھٹا چاہیے ہوتا تھا۔ آج بہنیں گھر پر آ رہی تھیں تو میں نے شیف کو سمجھا دیا تھا کہ کیا کچھ بنانا ہے۔ میں نے نیا شیف چند روز پہلے ہی رکھا تھا۔ آج میں کام میں بزی تھا تو آمنہ کے لیے کھٹی املی نہ لا سکا اور وہ مجھ سے نظر بچا کر چھت پر چڑھ گئی اور ہمسایوں کے درخت پر لگی کیریاں توڑنے لگی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر اسے منع نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی میری بہنیں آ گئی تھیں۔ وہ مجھے مبارکباد دے کر بیٹھی تو امی بولی، جاؤ اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ میں نے بلند آواز میں آمنہ کو پکارا کہ نیچے آ جاؤ، باجی لوگ آ گئے ہیں، مگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میری بہنیں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگی تھیں۔ ریحانہ باجی بولی، سرمت، تمہیں عورت رکھنی نہیں آتی، تمہاری ہر بیوی خود سر اور نافرمانی ہوتی ہے۔ میں بولا، باجی
आमना बेचारी का खट्टा खाने को दिल कर रहा था, जब ही तो छत पर गई है। रुके, मैं बुला कर लाता हूँ। मैं छत पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। छत खाली पड़ी थी, वहां पर तो कोई परिंदा भी नहीं था। मैं इधर उधर परेशानी के आलम में देखने लगा। तभी मेरी नजर एक बड़ी सी रस्सी पर पड़ी। वो रस्सी छत पर मजबूती के साथ बांधी हुई थी, जबकि उसका दूसरा सिरा जमीन पर पड़ा था। यानी मेरी बीवी आमना उस रस्सी की मदद से छत से भाग गई थी। मैं भी भागता हुआ नीचे आया और अलमारी खोलकर खड़ा हो गया। वो भी खाली थी, उसमें आमना की कोई चीज नहीं पड़ी थी। मेरी बहनें मेरे पीछे ही चली आई थी। वो बोली, क्या हुआ सरमद? मैंने बड़े जब्त से कहा, आमना भी घर से भाग गई है। वही सब कुछ हुआ जो पहली बार हुआ था। मेरी बहनों ने मुझे दिलासा दिया। मैं फिर से डिप्रेशन का शिकार हो गया, काम धंधा छोड़ दिया। इस बार मेरी बहनों ने मेरे लिए एक पक्की उम्र की बेवा ढूंढी थी, और मेरे लाख बार इनकार करने के बावजूद उन्होंने मेरी शादी उससे कर दी थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी बहनें मेरे पास बैठकर मेरी बीवी और मेरी सास की बुराइयां कर रही थीं, जबकि इस सारे खेल तमाशे से मैं बेजार हो चुका था। मैं बोला, बाजी, आप ही ने ढूंढ कर दी है, चाहे तो कान से पकड़कर बाहर निकाल दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मुझे अब हर वक्त धड़का लगा रहता था कि मेरी ये बीवी भी मुझे छोड़कर भाग जाएगी। जबकि फरजाना बाजी बोली, अब की बार ऐसा नहीं होगा। हमने तुम्हारी शादी बेवा से इसीलिए करवाई है ताकि वो तुम्हें छोड़कर जाने का सोचे भी ना। मैंने सर हिला दिया। मेरी बीवी अब हामला हो चुकी थी। पहली दो बीवियां तो हमल के ठहरते ही भाग गई थी। इस बीवी का हमल मैंने सबसे छुपा लिया था, और जैसे ही तीसरा माह चढ़ा उसको हर वक्त मक्खी रहने लगी थी। अम्मी ने सारी बात भांप ली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटियों को घर पर दावत पर बुला लिया कि चली आओ, भाई के घर खुशखबरी है। जबकि मैं चाहता था कि इस बार मेरी बहनें मुबारकबाद देने के लिए ना ही आए। मुझे बहुत खौफ था कि इस बार भी मेरी बीवी भाग जाएगी, इसीलिए मैं सारा दिन उसके साथ रहता। हमने खाना लगाया, लेकिन गोश्त देखकर मेरी बीवी का जी मतलाने लगा। वो भागकर वॉशरूम में चली गई। जब उसे लौटने में बड़ी देर हो गई तो मैं जल्दी से उसके पीछे गया, और इस बार फिर से मेरी बीवी गायब हो चुकी थी। मेरी बहनों ने वावेला डाल दिया कि सरमद की तीसरी बीवी भी भाग गई है, लेकिन अब मैं कुछ समझ गया था। मेरी बीवी भागी नहीं थी, जरूर दाल में कुछ काला था। और मुझे इतना तो मालूम पड़ ही चुका था कि इस सारे खेल के पीछे मेरी वालदा और बहनें थीं। मगर क्यों, वो ये सब क्यों करती थी, ये जानना बाकी रह गया था। अब मैं जब भी घर से बाहर निकलता तो लोग मुझे देखकर हंसते और कहते, भाई तू ऐसा भी क्या करता है कि तेरी कोई बीवी तेरे साथ टिकती ही नहीं, क्या तू उन्हें मारता पीटता है? मैं उनकी बातें सुनकर चुप कर जाता था। अब मैं चाहता था कि सच बेनकाब हो जाए ताकि मैं अपनी बहनों का मकरूह चेहरा दुनिया वालों के सामने ला सकूं। खैर, इस बार भी मेरी बहनों को मेरी चौथी शादी कराने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी। चूंकि मैं जानना चाहता था कि वो मेरी बीवियों और बच्चों के साथ क्या करती हैं, इसीलिए मैंने चौथी शादी के लिए भी हाँ कर दी थी। इस बार उन्होंने मेरे लिए 30 बरस की लड़की ढूंढी थी। वो खूबसूरत तो थी, मगर अभी तक गैर शादीशुदा थी, इसीलिए मेरी शादी उससे कर दी गई थी। वो जैसे ही हामला हुई मैंने अपनी बहनों को घर पर मदऊ कर लिया था, मगर इससे पहले मैं पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाना नहीं भूला था। खाने के दौरान मेरी बीवी उठकर जा चुकी थी, और फिर हमेशा की तरह वो वापस नहीं आई थी। मेरी बहनों ने दिलासा दिया था। मेरा खून खौल रहा था, और मुझे अपनी बेबसी पर बहुत रोना भी आ रहा था। मेरे मासूम बच्चों का क्या कसूर था? मेरी बहनें उनसे किस बात का बदला ले रही थी? मैं खून के आंसू रोता रह गया था। फिर जब वो अपने घरों को लौट गई तो मैंने जल्दी से सीसीटीवी फुटेज निकाली और देखने लगा। उसमें सारी फुटेज मौजूद थी, मगर सिर्फ वहीं से गायब थी जहां से मेरी बीवी उठकर बाहर गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपना लैपटॉप तोड़ डाला था। मैंने एक एक चीज उठाकर फेंक दी थी, क्योंकि इस बार भी मेरी बहनें बच गई थीं। उनका घिनौना जुर्म छुपा रह गया था। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा था। मुझे अपने चारों बच्चों की रोने की आवाज़ें आती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो कहते हो, बाबा आप कहाँ हो, हमें आकर ले जाओ यहाँ से। एक दिन मैं सहन में परेशान सा लेटा था कि हमारे घर एक चादर में लिपटी हुई औरत आई थी।
اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، آپ کون ہیں؟ وہ بولی، سرمد، مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی جیسے ہی حاملہ ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، کیونکہ میں بانجھ ہوں، یوں میں بچہ ہی نہیں جنوں گی اور ساری عمر آپ کی خدمت میں گزار دوں گی۔ میں نے ایک دم سے سوچا کہ اس سے اچھا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ میں اس عورت کو اپنے ساتھ ملا لوں گا اور کہوں گا کہ یہ حاملہ ہے، شاید تب سارا سچ میرے سامنے آ جائے۔ یوں اگلے ہی روز میں نے انتہائی مختصر سی تقریب میں اس سے شادی کر لی تھی۔ میری بہنیں خوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھیں، یا پھر وہ سچ میں خوش تھیں کہ چلو ایک اور شکار ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں نے شادی تو کر لی تھی، مگر دل بہت پریشان تھا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ شام کے سائے بھی گہرے ہو چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل ڈوب جائے گا۔ خیر، میری بہنیں میری بیوی کو کمرے میں لے گئیں اور میں باہر نکل آیا۔ رات 12 بجے تک میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہا۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے گھر لوٹنا ہی پڑا تھا۔ میرا گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، شاید سب سو گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ میری بیوی ابھی تک گھونگھٹ اوڑھ کر میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں بولا، تم سو جاتی، بلا وجہ اتنی تکلیف اٹھائی؟ اس کی دھیمی سی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ بولی، آپ میرے جیون ساتھی ہیں، آپ کے بغیر اب میرا ایک پل گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے دل ہی دل میں ہنسی آ گئی تھی کہ ابھی نکاح ہوا ہے اور ابھی گزارا نہیں ہوتا، ویسے حد ہی ہو گئی۔ میں رسمی طور پر گھونگھٹ اٹھانے کے لیے بیوی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے لگا کہ کائنات کے سارے رازوں سے پردے اٹھ گئے ہوں۔ میں چیخ ہی تو پڑا تھا۔ میں بولا، خانم تم؟ وہ مسکراتی تھی، اس کے چہرے سے خوشی جھلکتی تھی۔ وہ بولی، مجھے حیرت ہے سرمد کہ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ میں بولا، تمہیں کیسے نہیں پہچان سکتا تھا؟ تم نے تو میری زندگی کے بڑے سال برباد کیے ہیں انم۔ دراصل انم اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میں اپنی جوانی کے دنوں میں بہت خوبرو ہوا کرتا تھا، سبھی مجھے پسند کرتے تھے۔ یونیورسٹی کے دنوں میں میرے بہت سے معاشقے بھی چلے تھے۔ میں 4th ایئر میں تھا جبکہ انم نے 1st ایئر میں داخلہ لیا تھا۔ انم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح میرے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے پرپوز کر دیا، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا تھا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ انم ابھی کم عمر تھی، جبکہ میں تو پلے بوائے کے طور پر مشہور ہو چکا تھا۔ میں ایک اور سال پڑھ کر چلا جاتا، جبکہ انم کے کردار پر ہمیشہ کے لیے چھاپ پڑ جاتی۔ اور دوسری بات یہ کہ انم کا حلیہ بھی مجھے پسند نہیں تھا۔ وہ ہر وقت سر پر 5 گز کی بڑی سی چادر اوڑھ کر پھرتی تھی۔ میں نے جب اسے انکار کیا تو وہ بولی، میں جانتی ہوں سرمد، تم نے یہ انکار کیوں کیا ہے، کیونکہ میں اس یونیورسٹی کے مالی کی بیٹی ہوں اور میرا ایڈمیشن بھی خیراتی فنڈ پر ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس بات کو نہیں جانتا تھا، مگر وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ اور اگلے دن مجھے خبر آئی کہ انم نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں تو اپنے حواس میں ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ہر وقت یہ گلٹ کھاتا رہتا تھا کہ میری وجہ سے ایک لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تھا، لڑکیوں کے ساتھ دوستی ختم کر دی تھی، بہنیں شادی کے لیے مجبور کرتی تب بھی نہ کرتا۔ بڑے سال گزر جانے کے بعد مجھ میں شادی کرنے کا حوصلہ ہوا تھا۔ میں بولا، انم تم کیوں روپوش ہو گئی تھی؟ وہ بولی، سرمد میں آپ سے شدید محبت کرنے لگی تھی، آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں نے خودکشی کی کوشش کی، مگر میرے والدین مجھے بر وقت ہسپتال لے گئے تھے۔ میں بچ گئی تو میرے والدین نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، مگر سرمد میں آپ کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میں نے انٹرنیٹ سے جادو سیکھا، محبوب آپ کے قدموں والے چلے کاٹے، مگر آپ مجھے حاصل نہیں ہوئے۔ پھر مجھے علم ہوا کہ آپ نے تو شادی کر لی ہے۔ میرے سینے میں تو آگ لگ گئی تھی۔ میں بنگالن باجی کے پاس جا پہنچی تھی۔ میں بولی، مجھے میرا محبوب ہر حال میں چاہیے۔ وہ بولی، اے لڑکی، تجھ میں کچھ کر دکھانے کا جنون ہے، تو یوں کر کہ میرے ساتھ مل جا۔ میں اس کے ساتھ مل گئی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تب اس پر کالا جادو بڑی جلدی چلتا ہے۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ کب آپ کی بیوی حاملہ ہوگی۔ ایک دن اس کے موکل نے خبر لا کر دی کہ سرمد کی بیوی حاملہ ہے۔ تب بنگالن باجی نے وہ دن چنا جب آپ سب مصروف تھے۔ جادو کے ذریعے اس کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتی کہ وہ آپ کا گھر چھوڑ کر خود ہی ایک ویرانے میں آ گئی۔ ہم نے اس کا حمل ختم کروا کر
اپنی شیطانی قوتوں میں مزید اضافہ کر لیا تھا اور اسے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ آپ کی سب بیویوں کے ساتھ میں نے یہی کیا ہے، اور دیکھو آج آپ مجھے حاصل ہو ہی گئے نا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولا، انم تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ وہ بولی، آپ کی وجہ سے میری تو آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے۔ میں اس سے بولا، میں اپنی چاروں بیویوں سے ملنا چاہتا ہوں، جب تک ان سے نہ مل لوں تب تک تم مجھ پر حرام ہو۔ وہ غصے سے چیخ پڑی اور بولی، نہیں نہیں سرمت، میں نے اس وقت کا بہت انتظار کیا ہے، میں آج آپ کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں ساری بات سمجھا دی۔ یوں اگلے دن انم مجھے اس جگہ لے گئی جہاں میری بیویاں موجود تھیں۔ میری بہنیں وہیں پر ایک عالم کو بھی لے آئی تھیں۔ عالم نے کچھ پڑھ کر انم پر پھونکا تو وہ تڑپنے لگی تھی۔ وہ اتنا چیخ رہی تھی کہ اس کی آوازوں سے خوف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فضا میں بلند ہو گئی اور پھر زمین پر نیچے گر پڑی۔ عالم بولے کہ انہوں نے انم کی ساری شیطانی قوتیں اس کے جسم سے نکال کر ضائع کر دی ہیں۔ میں نے اپنی چاروں بیویوں کو بازیاب کروا لیا تھا۔ وہ سب کی سب اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتی تھی۔ ان سب نے مجھ سے خلا لے لی تھی، جبکہ میں نے بھی انم کو طلاق دے دی تھی۔ عالم انم کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب بس میں ہوں اور پہاڑ جیسی زندگی۔ میں نے شادی کے نام سے توبہ کر لی ہے اور اب میں زندگی کو فلاحی کاموں میں بسر کرنے لگا ہوں۔ شاید کہ اللہ پاک کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔